ایسا ہی آپ کو سیر کرا رہا تھا کہ دنیا میں جتنے کمالات ہیں خوبیاں ہیں یہ انبیاء کے ذریعے آئی، اور جتنی خرابیاں ہیں، نقائص ہے، عیوب ہے، شیطانی سوچ اور فکر ہے، یہ شیطان بے ایمان کے ذریعے آئی۔ اس لیے آدمی جب نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے تو ان کو انبیاء کی دعائیں حاصل ہوتی ہے، اس کا دامن نکھر جاتا ہے، اس کا رفتار بلندی تیز ہو جاتا ہے، اور جب یہ پاک دامنی سے ہٹ جاتا ہے، نجاست اور غلاظت میں پڑ جاتا ہے، پھر یہ حلال و حرام نہیں سمجھتا، پھر یہ ماں پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اور باپ کے خلاف بھی باتیں کرتا ہے، اپنے استاد اور شیخ کے ساتھ بھی بے ادبی سے پیش آتا ہے، کیونکہ شیطان کا یہی مزاج ہے اور یہی اس کے اخلاق ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں انبیاء ایک مقدس طبقہ تھا، مرد مردانگی کا مظاہرہ کرے، غیرت سے رہو، اپنی بیٹی بہن والدہ سے بھی درخواست کرو کہ برقع لے، اپنا جسم پر جو کپڑا ہے علماء اسلام کہتے ہیں اس کا بھی مرد سے پردہ ضروری ہے، جو کرتا شلوار ان کے جسم سے ٹچ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے وہ بھی محترم ہے، آپ پردے کا اندازہ لگائیں۔ اور حدیث میں ہے حفصہ و ام حبیبہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں ہماری مائیں بحکم قرآن، وہ بیٹھی ہوئی تھی اور نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آنے لگے، آپ نے دونوں بیویوں سے کہا احتجبا، پردے میں چلی جاؤ، اٹھو یہاں سے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہے، تو بیویوں نے کہا اعمی لا یبصرنا، وہ تو نابینا ہے ہم کو دیکھتے نہیں ہے، آپ نے کہا افعمیاوان انتما یا عدوات انفسکن، او جان کی دشمنو تم تو دیکھ رہی ہو۔ پتہ چلا کہ عورت کا بھی اجنبیوں کو دیکھنا خطرے سے خالی نہیں، یہ پیچھے اور اس کے عورت آگے اور کھلاڑیوں کو دیکھنے کے لیے زور لگا رہا ہے، اور شرم تم کو مگر نہیں آئی، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے۔ اللہ اللہ